یا رب کریم یہ پتے جن کی حیثیت یہ ہے تو ہی بتا تیرے ولیوں کی شان کیا ہے، پھر تو ہی بتانا تیرے ولیوں کی شان کیا ہے۔ تو رب کا قرآن بول اٹھا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ اعلان ہوا، حضرت سلیمان اعلان کرنے لگے اے لوگو ملکہ بلقیس میری طرف آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے چاہیے، 900 میل کے فاصلے پر یہ تخت موجود ہے۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں اتنا بڑا تخت کہ 40 فٹ چوڑا 80 فٹ لمبا، 40 لوگ اسے مل کے اٹھائیں، اتنا بڑا تخت، ارے کیسے آیا جائے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ایک دن کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں محفل ختم ہوگی۔ کہا نہیں اس سے پہلے چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آنا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور تسی اکھاں بند کرو گے، اکھاں کھولو گے، تخت تواڈے سامنے ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میاں صاحب کی قلم تڑپ اٹھی، میاں صاحب فرماتے نے ذرا توجہ کرنا میرے دوستوں، رب کے ولیوں کی شان کیا ہے، رب کے ولیوں کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نل لو تو رب کائنات نے تقسیم کر دی، فرمایا یہ بوتے ہیں جن کی حیثیت یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دیکھ سکے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا کہ یہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سوانیہ ربا پھر تیرے ولی کتنی شان رکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں سے پتہ لگاؤ کہ میرا ولی کیا کر سکتا ہے، میرا ولی کتنی شان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ تو صحیح، کیا بت بھی اللہ کے ولیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا، قرآن کے مفہوم کو بدل دیا، قرآن کے معانی کو بدل دیا، قرآن کی تفسیر کو بدل دیا، اور بتوں کو اللہ کے ولیوں سے ملا دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک دو روایات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کے ماحول بنائے۔ اللہ اکبر۔ توجہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات جل والا کا قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں جن سے وہ چلے، ان کی آنکھیں نہیں جن سے دیکھ سکے، ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن سے پکڑ سکے، ان کے کان بھی نہیں ہیں جن سے یہ سن سکے۔ سونیا ربا پھر تیرے ولی کتنی شان رکھتے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن کے بعد میرے نبی کے فرمان مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا لوگو اللہ اپنے ولیوں کے متعلق فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب پا لیتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں کن کو یدعون لتی یبتشو بکا، لوگوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ جناب والا دیکھتا ہے۔ پتہ چل گیا لوگوں یہ وہ بوتے جن کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دیکھ بھی سکے، لیکن ادھر اللہ کے ولی ہیں جب رب کائنات میں ولایت کا معجزہ عطا کر دیتا ہے پھر ان کے دیکھنے میں رب کی قدرت بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر ان کے دیکھنے میں رب کی قدرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ رب کائنات نے اپنے ولیوں کو مقام عطا کیا ہے، اپنے ولیوں کو مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ لوگوں تم ذلیل تھے، تمہیں رب نے عزت دی تو دامن مصطفیٰ سے، اور جب بھی تم کہیں اور عزت مانگنے جاؤ گے نا رب تمہیں ذلیل کرے گا، عزت تمہیں ملے گی تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی۔ توجہ کیجئے گا، میں بالکل آخری روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وقت بھی بہت بیت گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بیان آپ کو سنایا جائے کہ جس کی تشنگی باقی رہنی چاہیے، تاکہ اگلے سال آپ ہر ایک شخص اپنے ساتھ 10 بندے لے کر آئے اور انہیں بتائے کہ لوگوں شعر و شاعری سننے والوں اور تمہیں بتاتے ہیں محمد کے دیوانے محمد کی شان کیسے بیان کرتے ہیں، محمد والے محمد کا پڑھا ہوا قرآن کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ بتایا جائے اور اس میں اور زیادہ برکت ہو، زور سے کہیے آمین۔ توجہ کیجئے گا میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور ہم سنی الحمدللہ اسی لیے ان اولیاء کے در اقدس پر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر شے کے حصول کے لیے کان ہوا کرتی ہے، اس کے حصول کے لیے دکان ہوا کرتی ہے، لوہے کی کان ہے، جواہرات کی کان ہے، معدنیات ہیں جن کے لیے رب نے کان رکھی ہے۔ سونیا ربا یہ تیری بارگاہ کا تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا وہ اولیاء اللہ کے دل ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ، رب تمہیں تقوی کی دولت سے نواز دے گا، رب تمہیں تقوی کی دولت عطا کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا، میں آخری روایت اور بات کو ختم۔ ہمارے ہاں لوگوں نے تعلیم کو بہت زیادہ بددیانتی سے بیان کیا، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا را یہ بددیانتی بند کرو، یہ اللہ کے ولیوں کو بتوں سے ملانا چھوڑ دو۔ اور آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ جو لوگ اس بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ توجہ، مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب جو دیوبندی ہیں، مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب ہندوستان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے دیوبند، اس کے استاذ ہیں استاذ حدیث، ان کا نام کیا ہے؟ مولوی محمد حنیف گنگوئی۔ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ظفر المحصلین بأحوال المصنفین۔ اس کتاب میں وہ اولیاء اللہ کی اور بڑے بڑے محدثین کی سیرت لکھتے ہوئے، مفسرین کی سیرت لکھتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی کی سیرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ان کی ولایت کی دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ توجہ کیجئے گا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیٹھے تشریف رکھیں، توجہ کریں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی کہتے ہیں کہ ان کی ولایت پر دلیل یہ ہے کہ بہت بڑے صاحب کرامت تھے یہ، اور دلیل کے طور پر ان کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاتا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی کا فیضان کتنا ہے، شان کتنی ہے، رب کی بارگاہ میں مقام کتنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی، توجہ کیجئے گا، ظفر المحصلین بأحوال المصنفین کی کتاب، توجہ کیجئے گا، لکھتے کہتے ہیں مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب دیوبندی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کرامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں روزانہ ایک خادم آیا کرتا تھا جو آپ کی خدمت بجا لاتا۔ ایک دن آپ نے خادم جی سے فرمایا خادم جی کی خیال ہے کل عصر کی نماز مکے نہ جا پڑھیے، نہ سبحان اللہ نہیں آخرا کدرے ثواب نہ ہوئی گچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ مت ہوئی گچھا یا ثواب نہ آخیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آخی چھوڑو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب کہتے ہیں خادم جی کا بیان ہے، ایک دن آپ نے خادم جی نے فرمایا خادم جی کی خیال ہے کل عصر کی نماز مکے نہ جا پڑھیے۔ خادم جی حاضر ہو گئے نے ذکر دینے جی حضور ضرور پڑھنی چاہیے، آپ مصر کے اندر موجود نے، مصر تو مکے دا فاصلہ
کہنا ہے لیکن اس زمانے دی گل ہے جس زمانے دے اندر 100 میل کے سفر واسطے بھی ایک ہفتہ چاہیے، ایک ہفتہ درکار ہوتا سی۔ اب مجھے پتا نہیں ہے کہ مکہ سے مصر کتنا دور ہے، اتنا ضرور جانتا ہوں 100 میل سے زیادہ سفر ہے۔ توجہ کیجئے گا جناب، آپ نے فرمایا خاتم جی کل سے ٹائم آ جانا تو انو مکے دے اندر عصر دی نماز پڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر، خاتم جی حاضر ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا خاتم جی کی خیال ہے حاضر تیار ہو جی؟ حضور میں تیار ہوں۔ فرمایا ہاتھ میں نو پھڑا دے ہو تے اکھاں بند کر لو، ہاتھ میں نو پھڑا دے ہو تے اکھاں بند کر لو۔ خاتم جی نے آنکھیں بند کر لی۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی دیوبندی لکھتے ہیں خاتم کا بیان ہے، خاتم کہندا میں ایک قدم چلیا، دوجا چلیا، تیجا چلیا، چوتھا چلیا، پنجواں چلیا، جدوں میں نواں قدم رکھیا حضرت نے فرمایا خاتم جی اکھاں کھول لو، رب کعبہ دی قسم ہے میں اکھاں کھولیاں کعبہ میرے سامنے سی۔ اللہ اکبر، میں اکھاں کھولیاں کعبہ میرے سامنے سی۔ تو پھر سنی کو کیوں نہ برملا کہنا چاہیے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ، اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنے کا، جو فقیروں کو شہر شاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا۔ مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب کہتے ہیں خاتم کا بیان ہے، میں نے 9واں قدم رکھا، حضرت نے فرمایا خاتم جی آنکھیں کھولیے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے آنکھیں کھولی تو کعبہ میرے سامنے تھا، کعبہ میرے سامنے تھا۔ کہتے ہیں طواف کعبہ کیا، عصر کی نماز پڑھی، زمزم پیا، پینے کے بعد میں حضرت کی بارگاہ میں آیا، حضرت کیا خیال ہے؟ فرمایا خاتم جی چلتے ہیں واپس، کیا خیال ہے؟ لیکن ایک بات کہوں، خاتم جی میرے ساتھ چلو گے یا قافلے کے ساتھ آؤ گے؟ خاتم جی نے عرض کی حضور میں تے تواڈے نال ہی چلاں گا کیونکہ تواڈے نال بڑا سستا ٹکٹ ہے۔ اللہ اکبر، میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا کیونکہ آپ کے ساتھ بڑا سستا ٹکٹ۔ فرمایا خاتم جی پھر آنکھیں بند کر لیجئے، ہاتھ مجھے پکڑا دیجئے، آپ کو لے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رب کائنات نے ان ولیوں کو، ایک وہ اللہ کے وہ بت ہیں جو جنہیں پوجا جاتا ہے، جن کی آنکھیں نہیں جن سے دیکھ سکے، ہاتھ نہیں پکڑ سکے، ادھر وہ ہیں جو ہاتھ پکڑ کے کئی 100 میل کا سفر بھی کرا دیتے ہیں۔ اور فرمائیے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ میرے دوستو یہ رب کائنات نے انہیں اپنی بارگاہ میں مقام عطا کیا ہے۔ خاتم جی کا بیان ہے، مولوی محمد حنیف گنگوئی صاحب کہتے ہیں خاتم جی نے کا بیان ہے، خاتم جی کہتے ہیں حضرت نے میں نے فرمایا خاتم جی چلو واپس چل گئے، اکھاں بند کر لو تے ہاتھ میں نے پکڑا دے۔ اللہ اکبر، خاتم کا بیان ہے 5 قدم چلے، 15 چلے، 20 چلے، 26 چلے، جدوں 27واں قدم رکھیا حضرت نے فرمایا خاتم جی آنکھیں کھول لو، رب کعبہ دی قسم میں اکھاں کھولیاں اس مقام پہ موجود ساں جتوں سبق دی ابتدا کیتی سی۔ اللہ اکبر، میرے دوستو یہ رب کائنات نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا، لیکن یہ انہیں عزت کہاں سے ملی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔ یہ عزت تب ملی جب انہوں نے اپنے آپ کو میرے نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لیا۔ اور یقیناً آج بھی آپ نے دیکھ لیا ممتاز قادری کو رب نے عزت دی کہ نہیں دی، لیکن بتاؤ تو صحیح ملی دامن مصطفیٰ سے ہے یا نہیں؟ دامن مصطفیٰ
مصطفیٰ سے خدا کی قسم آج بھی عزتیں ملتی ہیں جو ان کے دامن سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے. خدا کی قسم رب کائنات اسے اس دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے, اس دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا ہے, اس لیے کہ تخت سکندری